بسم الله الرحمن الرحيم. التفكر والاعتبار. أخي المبارك في الزهد عن ضمرة بن حبيب عن مولى لأبي ريحانة الصحابي رضي الله عنه أن أبا ريحانة قفل من غزوة له فتعشى ثم توضأ وقام إلى مسجده فقرأ سورة فلم يزل في مكانه حتى أذن المؤذن فقالت له امرأته يا أبا ريحانة غزوت فتعبت ثم قدمت أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال بلى والله لكن لو ذكرتك لكان لك علي حق. قالت فما الذي شغلك؟ قال التفكر فيما وصف الله في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن. كذا في الإصابة. وأخرج أبو نعيم في الحلية محمد بن واسع أن رجلا من البصرة ركب إلى أم ذر رضي الله عنها بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه يسألها عن عبادة أبي ذر فأتاها فقال جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه. قالت كان النهار أجمع خاليا يتفكر. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله بن عتبة قال سألت أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت التفكر والاعتبار. وعنده أيضا عنه قال قيل أم الدرداء ما كان أكثر عمل أبي الدرداء رضي الله عنه؟ قال الاعتبار. وعن صالح بن أبي الجعد نحوه إلا أنه قال فقالت التفكر. وأخرجه أحمد نحو الحديث الأول عن عون كما في صفة الصفوة. وعندهما أيضا عن أبي الدرداء أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وأخرج ابن سعد مثله. وعند ابن عساكر عن أبي الدرداء قال من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ولهم بذلك أجر ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير وعليهم بذلك إسر. وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. كذا في الكنز. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن حبيب بن عبد الله أن رجلا أتى أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يريد الغزو فقال يا أبا الدرداء أوصني. فقال اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء وإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. وعنده أيضا عن سالم من أبي الجعد قال مر على ثوران أبي الدرداء رضي الله عنه مر على ثوران أبي الدرداء رضي الله عنه وهما يعملان فقام أحدهما ووقف الآخر فقال أبو الدرداء إن في هذا لمعتبرا. وأخرج أحمد أيضا الحديث الأول عن حبيب نحوه كما في صفة الصفوة. اس کو دیکھ لیجئے گا مرہ علی ثوران صحیح ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ وہ گزرے بیلوں کے پاس سے. میرے دوستو بزرگو عزیزو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ساری دنیا کے پھیلے ہوئے نقشے زمین اور آسمان کی بناوٹ اور اللہ رب العزت کے جتنے عجائبات قدرت ہیں دنیا میں ان سے اللہ کو یاد کرنا یہ اصل ذکر ہے. یہ اصل ذکر ہے. کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونا یہ آدمی کا ذکر میں مشغول رہنا ہے. بس کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر تو ان پھیلے ہوئے نقشوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور مومن ان سارے نقشوں کے انکار سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. جتنا بھی نظام کائنات پھیلا ہوا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ عقل والے وہ ہیں، عقل والے وہی لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر ہر حال میں. کیا یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ یعنی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان
کی بناوٹ اور عجائبات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا استحضار کرتے ہیں۔ تو تفکر اور اعتبار، یہ دو چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔ عبرت نہ لینا کفر ہے، عبرت نہ لینا یہ کافر کا مزاج ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ جانور کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جانور کو اگر باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے تو اسے نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کی بھینس دودھ نہیں دیتی تو آپ بچے کو لے کر آتے ہیں کھول کر، وہ تھنوں میں منہ لگاتا ہے اور پھر دودھ بھینس چھوڑ دیتی ہے بچے کو دیکھ کر، بچے کو واپس لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے اور دودھ بھینس کا نکال دیا جاتا ہے۔ نہ بھینس کو خبر یہ کیا ہوا، نہ بچے کو خبر کہ اسے کیوں کھول کر لایا گیا تھا اور کیوں واپس باندھ دیا گیا۔ کافر پر دنیا میں حالات کے آنے کی بالکل مثال یہ ہے، اور مومن پر حالات کے آنے کی مثال یہ ہے کہ وہ ہر ٹھوکر پر اور ہر پریشانی پر اللہ کو یاد کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ حالات کیوں پیش آئے۔ اس لیے اعتبار کرنے والے یعنی عبرت لینے والے، اعتبار کا مطلب ہے عبرت لینا، عبرت لینے والے مومن ہوں گے، اس لیے کہ عبرت لینا اولو الابصار کا کام ہے، عامہ کا کام نہیں ہے۔ اندھا عبرت نہیں لے گا، جو آنکھ والے ہیں وہ عبرت لیں گے۔ تو سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی عقل مندی وہ تفکر اور اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنا، یہ اس کو تفکر کہتے ہیں۔ اور اعتبار یہ ہے کہ دنیا کے تغیرات سے اللہ تک پہنچنا اور اللہ کو یاد کرنا ان سے، اور اس سے عبرت لینا، اس سے عبرت لینا۔ ابو ریحانہ کے صحابی کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ غزوے سے واپس ہوئے، تھکے ہارے لمبے سفر سے آئے اور عشاء کی نماز پڑھی، یا آئے اور کھانا کھایا اور وضو کیا اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور ایک سورت قرآن کی پڑھتے رہے، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دے دی۔ جماعت جاتے نا واپس گھر والوں سے ملنے کے شوق میں، یہ غزوے سے واپس ہوئے اللہ کے راستے سے اور سیدھے مصلی پر، اور مصلی پر صبح ہو گئی یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دے دی۔ بیوی نے کہا اے ابو ریحانہ، آپ غزوے سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پھر اتنے لمبے سفر سے واپس آئے، کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے وقت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا آپ کے وقت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ابو ریحانہ نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم کیوں نہیں، آپ کا حصہ بھی ہے، آپ کا حق بھی ہے وقت میں، لیکن حق تو جب ہوتا آپ کا جب آپ مجھے یاد آتی، آپ مجھے یاد رہتی تب تو تھا کہ بھائی حق ادا کیا نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ مجھے یاد آتی پھر تو تھا کہ بھائی آپ کا بھی حق ہے۔ جب مجھے آپ یاد ہی نہیں آئی تو میں آپ کا حق کیسے ادا کرتا؟ بھائی اگر کوئی آدمی کسی کے ذمہ کسی کا حق ہو اور وہ اس کو بھول جاوے، اس کو بیچارہ ادا کرنا بھول جاوے تو اس پر جرم نہیں ہے، کیونکہ اسے یاد ہی نہیں آیا۔ یاد آوے پھر حق ادا نہ کرے تو یہ تو واقعی جرم ہے۔ میں کہا کہ مجھے آپ کا حق یاد ہی نہیں آیا، اگر مجھے آپ کا خیال آتا تو میرے ذمے آپ کا حق ادا کرنا ضروری تھا۔ لکانا اگر آپ مجھے یاد آ جاتی، مجھے آپ کا خیال آتا تو واقعی مجھ پر آپ کا حق ادا کرنا ضروری تھا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ ابو ریحانہ کس چیز نے تمہیں اتنا مشغول کر دیا تھا کہ تمہیں ہمارا خیال نہیں آیا؟ فرمانے لگے اللہ نے جنت کو جیسا بیان کیا ہے بس میں اس کو غور کرنے میں ایسا مشغول ہوا
کہ مجھے تیرا خیال ہی نہیں آیا. یاد تو کرو واقعی. جو حوروں کو یاد کرے گا اسے بیوی یاد آ گئی. اللہ نے ایسا جنت کو بیان کیا کہ میں جنت کی نعمتوں اور اس کی لذتوں میں ایسا کھویا کہ میں نے مؤذن کی اذان تک مجھے تیرا خیال ہی نہیں آیا. وہ تو جب مؤذن کی اذان سنی میں نے تب پتہ چلا کہ رات پوری ہو گئی. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ ایک آدمی بصرہ سے سوار ہو کر چلا ام ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو ذر کی وفات کے بعد، ان سے پوچھنے کے لیے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا رات میں عبادت کا معمول کیا تھا. جب ان کے پاس پہنچے تو جا کر یہ کہا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عبادت کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہی کیا تھا، وہ تو دن بھر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے. یہ ان کی عبادت تھی. عون ابن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو درداء کا سب سے افضل عمل کیا تھا. فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور کر کے اللہ کی قدرت کو سوچنا اور جاننا اور دنیا میں پیش آنے والے امور سے عبرت لینا. ایک روایت میں ہے کہ فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آدمی تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تفکر و غور کرے، یہ اس کے رات بھر کے قیام اور عبادت سے افضل ہے. رات بھر کے قیام اور عبادت سے افضل ہے. کیونکہ آدمی اگر عبادتیں بھی کرے، ذکر بھی کرے، لیکن اللہ کا دھیان اور اللہ کا تأثر نہ پیدا کرے. ساری عبادتیں اللہ کے تأثر کے ساتھ کرو. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کی قدرت کو اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے اور دلوں میں اللہ کا تأثر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کے بغیر اعمال کر بھی رہا ہے تو وہ سارے اعمال غفلت کے ساتھ کرے گا. ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو خیر کی کنجیاں یعنی امت میں خیر کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، امت میں خیر کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور شر کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو امت میں شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور خیر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. فرمایا کہ اس پر ان کے لیے عذاب ہے. اور تھوڑی دیر اللہ تعالی کی قدرت میں غور و فکر کرنا، یہ ایک تمام رات کی عبادت سے افضل ہے. حبیب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابو درداء کے پاس آئے. ان کا ارادہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا تھا. فرمایا اے ابو درداء مجھے کوئی وصیت کیجئے. فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھا کرو فراخی میں، وہ تمہیں یاد رکھے گا تنگی اور نقصان میں. اور اگر تمہارے اندر کسی چیز کے بارے میں اشراف پیدا ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تو غور کر لو کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی اگر تم دنیا کی کسی چیز کی رغبت کرو تو سمجھ لینا، اسے غور کر لینا کہ اس چیز کا آخرت سے کیا تعلق ہے اور آخرت کے کرنے پر کیا ملے گا. کیونکہ ہر چیز مٹی ہونے والی ہے. کسی بھی چیز کے حاصل کرنے سے پہلے اگر اشراف پیدا ہو نفس کا تو یہ سوچ لینا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. سالم بن جعد کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے 2 بیلوں کے پاس سے، دو بیل جو اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ہر چیز سے آدمی عبرت لے. 2 بیل اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. حضرت
ابن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ ابو درداء ان کے پاس سے گزرے، چنانچہ ایک بیل تو ان کو گزرتا ہوا دیکھ کر کام کرتا رہا اور دوسرا بیل رک گیا، ان کو دیکھ کر رک گیا، اور ایک بیل کام کھیت میں کرتا رہا۔ ابو درداء نے فرمایا دیکھ کر دیکھو، اس بیل کے چلتے رہنے میں اور اس بیل کے رک جانے میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی عبرت ہے۔ اس میں کیا عبرت ہے کہ بھئی کیا ہوا، ایک بیل چل رہا ہے ایک رک گیا، کیا بات ہے؟ کہ نہیں، جو بیل کام میں لگا ہوا ہے وہ تو عذاب سے بچ جائے گا مالک کے، اور جو بیل مجھے دیکھ کر رک گیا ہے اس کا مالک اس کو لاٹھی مارے گا۔ جب ایک جانور کے صحیح نہ چلنے پر اس کا مالک اس کو لاٹھی مارے گا، تو ایک انسان کے صحیح نہ چلنے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ فرمایا اس میں بھی عبرت ہے کہ یہ بیل اپنا کام کرتا رہا، اس سے تو مالک خوش ہوگا، کچھ نہیں کہے گا، اور جو بیل رک گیا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو بیل انہیں دیکھ کر رک گیا کہ مالک اس کو عذاب دے گا۔ تو بھی دیکھ لیجیے گا، مرہ سورانی علی ابی الدرداء۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.